قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله جعلنا وجعلنا من الباكين في أزاء الحسين. الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائه وإنا إليه راجعون. یہ آج آپ خاک پر کیوں آ کر بیٹھ گئے؟ مجھے اندازہ ہے کہ 10 دن مسلسل عزا کی، ایک عزا خانے سے دوسرے عزا خانے، دوسرے عزا خانے سے تیسرے عزا خانے. میں ان بچوں سے کہوں گا جو زنجیزن ہے پیچھے کی طرف جائے تاکہ مجھے مسائل پڑھنے میں اور لوگوں کے گریے میں رکاوٹ نہ بنے. اندازہ ہے بہت خستہ حال ہے، بہت تھک چکے ہیں، لیکن ایک ماں ہے جو شکستہ پہلو پر ہاتھ رکھے ہوئے کبھی سید سجاد کا شانہ ہلا، شانہ ہلا کر کہا، شانہ ہلا کر کہا بیٹا سید سجاد امور امامت سنبھالو، بابا مقتل کی طرف جا رہا ہے. آنکھیں کھلی، غش سے بیدار ہوئے، لباس پر خون دیکھا، ریشے متحر خون سے خضاب دیکھی، کہنے لگے واہ بتا یا بتا آئینہ آئینہ امی العباس. بابا یہ کیا حالت ہے؟ میرا چچا عباس کہاں ہے؟ کہا قد قتل، سجاد مارے گئے. کہا آئینہ آئینہ اقی علی اکبر، میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ کہا قد قتل. کہا اونو محمد، کہا قد قتل. کہا قاسم، کہا قد قتل. کہا سید سجاد بس اتنا سمجھ لو اب مردوں میں تم ہو یا میں ہوں. رخصت کے لیے آئے، بیویوں کے درمیان سے گزرے، دیکھا امام حسین کی دختر نام جانتے ہیں نا، جناب سکینہ بہت گریہ کر رہی تھی، بہت بے قرار تھی. ایک مرتبہ باپ نے بیٹی کو سینے سے لگایا، اے میری دختر گریہ نہ کرو، تمہارے رونے سے بابا کا کلیجہ پھٹا جاتا ہے، ابھی تمہیں بہت رونا ہے. آنے کے بعد سواری پر سوار ہونا چاہا. اب جب سواری پر سوار ہونے لگے نا، جب سواری پر سوار ہونے لگے، دائیں جانب دیکھا، نظر یمیناً و شمالا، گنج شہیدہ کا رخ کیا جس خیمے میں شہداء کے لاشیں تھے. ایک مرتبہ پکار کر کہنے لگے یا ابطال الصفا و فرسان الحجا، اے میرے شیروں کہاں ہو؟ اے علی اکبر، اے عباس، اے قاسم، اے اولو محمد. حسین آخری سواری کے لیے جا رہے، ایک بہن چادر سنبھالے ہوئے آئی، کہا بھیا زینب سوار کرے گی. بہن نے بھائی کو سوار کیا، گئے میدان کارزار میں. آؤ اب اس کی جنگ دیکھو جس کے جوان بیٹے کو تم نے مار دیا، اب اس کی جنگ دیکھو جس کے عباس کے بازو تم نے قلم کیے. یہ کہہ کر حملہ کرتے جاتے تھے، لشکر منقلب ہوتے جاتے تھے. کب تک لڑتا حسین؟ ایسی جنگ کی ہے کہ تاریخ کربلا کی سب سے عظیم جنگ، مجاہدین کربلا میں سب سے عظیم مجاہد، بہت دیر جنگ کی. لیکن ایک مرتبہ پیاس کا غلبہ ہوا، ندائے غیب آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تلوار کو نیام میں رکھا، ادھر تلوار کا نیام میں جانا تھا، پلٹی ہوئی فوجیں واپس آئی، کئی سے تیروں کی بارش، کئی سے تلواروں کے وار. آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں، یہ تو زینب تھی جس کے ہاتھ
آپ کی آوازوں پر قدغن نہیں ہے. یہ تو حسین کی یتیمہ تھی جب رونا چاہتی تھی. شمر تازیانِ اجرکم اللہ. ہر طرف سے تیر چلے, ہر طرف سے تلوار کے بعد ایک شقی نے پتھر اٹھایا, حسین کی پیشانی پر لگا, دامن کو اٹھا کر پیشانی کا لہو صاف کرنا چاہا. سنسناتا ہوا تیر آیا, سینے میں گڑ گیا. حسین نے تیر کو پیچھے سے توڑ کر نکالا, جگر کا خون جاری ہوا. گھوڑے پر سنبھلا نہ گیا, عازم سفر زمین ہوئے. ادھر زمین پر آنا تھا, ادھر زمین پر آنا تھا, ادھر اشقیاء نے ہجوم کیا. اب امام زمان فرماتے ہیں, شام غریبہ کی مصیبت سنیے. امام زمانہ فرماتے ہیں جب شمر آگے بڑھا, وہ شمر جالس نالا صدرے, جو ماتم کرنے سے آپ ہاتھ کا ماتم کیجئے, آپ آنکھوں سے گریہ کیجئے. حسین کی بہنیں اس رونے کی منتظر ہے. بس عزیزان محترم, امام زمانہ نے فرمایا وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ, شمر حسین کے سینے پر سوار ہوا, ضربے لگانا شروع کی. سر تن سے جدا ہوا, نوکے نیزہ پر سر بلند ہوا. اگر دستور کیا ہے, یہ آگے والے افراد بیٹھ جائیے, شام غریبہ کی مصیبت مکمل ہونے دیجیے, بیٹھ جائیے. دستور کیا ہے, سلیقہ کیا ہے, طریقہ کیا ہے کہ جب کوئی مرتا ہے نا تو لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں. جب کوئی مرتا ہے لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں. حسین کے گھر بھی لوگ آئے مگر تعزیت کے لیے نہیں. ندا دی گئی, لوٹو تبرکاتے علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو. آل رسول کو خیموں میں آگ لگا دی گئی. اشقیاء خیموں میں آگ, بیویوں کی چادریں سینکنا شروع کی. امام حسین کی یتیمہ فرماتی ہوں, ایک شقی آیا جو کہ نیزہ کی علی سے میری چادر اتارنا چاہی. یہ منظر اتنا دردناک تھا, میں غش کھا کے گر گئی, میں غش کھا کے گر گئی. اب تو کچھ دیر کے بعد غش سے بیدار ہوئی. میں نے دیکھا میرا سر پھوپھی زینب کے زانوں پر ہے. میں نے کہا پھوپھی اماں, ہاتھ جناب فاطمہ بنت حسین نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے. جناب زینب کہہ رہی تھی بیٹی خیموں کے باہر چلو, حکم امامت ہے, خیموں کے باہر جانا ہے. بیٹی فاطمہ بنت حسین کہتی ہے میں نے کہا پھوپھی اماں خیموں سے کیسے نکلوں, سر پر چادر نہیں ہے. زینب نے کہا ہے میرے بھائی کی یتیمہ, ذرا نگاہیں اٹھا کر دیکھ. زینب کے سر کی چادر لٹ گئی, چادریں تبدیل ہو گئی. بچی کے تماچے لگے, کانوں سے گوشوارے سنے, سنو گریا کرتے رہو, آواز نہ رکے. امام مہدی دعا دے رہے ہیں تمہاری آوازوں کو. اجرکم اللہ. آپ خیموں میں آگ لگی. جناب زینب, جناب زینب, بس دو روایتیں سن لیجیے. جناب زینب بچوں کو لے کر خیمے کے باہر آئی, بیویوں کو لے کر خیمے کے باہر آئی. حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک ضعیفہ خیموں کا طواف کر رہی ہے. میں یہ سمجھا کہ کوئی قیمتی شے اندر ہے. کچھ دیر کے بعد اندر گئی, ایک بیمار کو دوش پر اٹھا کر لائی. بچوں کو شمار کرنا شروع کیا. کچھ بچے کم تھے, مقتل میں دونوں بہنیں نکلی, جا کر ڈھونڈنے لگی. دیکھا کہ بچے کے سینے پر گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان, روح پرواز کر چکی ہے. بچے کے لاشے کو کنارے پر رکھا. ابھی بھائی کی امانت نہیں مل رہی. مقتل میں صدا دیتی جا رہی ہے, ارے میرے بھائی کی یتیمہ کہاں ہو. ایک لاشے بے سر سے صدا آئی, زینب آہستہ بول, میری بچی بڑی دیر بعد سوئی ہے. اور کی صدا نے بچی کو آغوش میں لیا. بچی سے پوچھا اے دکیا بیٹی, بابا کے لاشے پر سر نہ تھا, کیسے پہچانا؟ کہا جب میں مقتل میں آ رہی تھی اس لاشے پہ سر سے صدا آئی, الیہ الیہ یا بنیہ. میں سمجھ
साहबा का लाशा है। आजीजान मोहतरम बहुत रोए थे, खुदा तुम्हें जज़ा दे, जज़ाओकुम रब्बुकुम, फातिमा ज़हरा की शफ़ाअत शामिल हल हो। बस अजीजान मोहतरम, रात का सन्नाटा छा गया, ज़ैनब जली हुई क़नात के साए में बैठी है, बीवियों को दिलासा दे रही है, अभी ज़ैनब मौजूद है। आज ज़ैनब नहीं, अब्बास बनकर पहरा दे रही है। अजरकुम अल्लाह। एक मर्तबा घोड़े की नालबंदी करवाई गई, मैदान करबला में घोड़े दौड़ना शुरू हुए। नकाहत से लबरेज आवाज के साथ कहा, अम्मा फिज़ा, ये घोड़े इस वक्त क्यों दौड़ रहे हैं? कहा, शहजादी, लाशों की पामाली का हुक्म आया है, लाशों की पामाली का हुक्म आया है। एक मर्तबा घोड़े दौड़े, एक लफ्त रुके, कहा अम्मा क्या हुआ? कहा हुर का कबीला हुर का लाशा ले गया। फिर घोड़े दौड़े, फिर घोड़े रुके, क्या हुआ? कहा बनी असद हबीब का लाशा ले गया। अब तो घोड़े दौड़ना शुरू हुए, तो रुकने का नाम नहीं लेते। अम्मा ये किस मजलूम का लाशा है? आपके मादाए हुसैन, आपके मादाए हुसैन का। बस अजीजा ने बहुत एक माँ सहमी हुई। अलम सहने की गम खाने की एक बार है तड़पाने की आंसू है सारे मुसलमान ने दफनाने की मोहम्मद के नवासे को भी नहीं मिला। पर मोहम्मद के नवासे मुस्लिम मैयत को मुसलमान कफन देते हैं, पर मोहम्मद के नवासे को कफन भी नहीं मिला। भी न मिला। अलविदा अलविदा या हुसैन या हुसैन या हुसैन। मुस्लिम मैयत को बसदे रंजो महन देते हैं और मदद
اہل وطن دیتے ہیں اور چندہ کر کر کے مسلمان کفن دیتے ہیں، پر محمد کے نوازے کو کفن بھی نہ ملا۔ یا حسین 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 یا حسین۔ پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ Ya Hussein! Ya Hussein! Ya Hussein! Ya Hussein! Ya Hussein! Ya Hussein! السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم مصطفیٰ رحمت للعالمین، السلام علیکم یا علی بن ابی طالب، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم